قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب۔ نبی مہربان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ترکی کے شہر استنبول میں ایوب سلطان مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ آپ ہجرت مدینہ کے موقع پر سب سے پہلے ابو ایوب انصاری کے ہی مہمان بنے۔ مدینہ میں بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام کریں، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کی اونٹنی جس کے گھر کے سامنے جا کر ٹھہرے گی آپ وہیں قیام کریں گے، اور پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا ٹھہری، اور یوں آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ترکی میں ہوئی۔ ترکی کا اس وقت نام قسطنطنیہ تھا۔ اسلامی لشکر قسطنطنیہ کے قریب پہنچ چکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ ابھی اسلامی لشکر حملہ آور نہیں ہوا تھا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اپنے انتقال سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کو لشکر کے ساتھ آگے محاذوں پر لے جانا جہاں تک ہو سکے، تاکہ جب اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ ابو ایوب تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، بتا اللہ کے راستے میں تو نے کیا کیا، میں کہوں گا یا اللہ جب میں زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، جب انتقال ہو گیا تب بھی مجاہدین کے ساتھ میری لاش چلتی رہی۔ چنانچہ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جنازہ لشکر کے ساتھ لے جایا گیا۔ قسطنطنیہ کے ساحل پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی گئی۔ صبح مقامی رومی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رومیوں نے کہا ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، رات بھر یہی کیفیت رہی، یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی، لہٰذا اب آپ لوگ گواہ رہنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ پوری بستی اس طرح سے مسلمان ہو گئی۔